بیوی بچے ناراض ہو جائیں تو ان سے لڑنے کے بجائے محلے والی کرنے کے بجائے کبھی مسجد میں بھی تو جانا چاہیے تھا. اے مالک غلطی ایسی کون سی ہو گئی ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی, میرے بچے میرا کام نہیں مانتے. میں آپ سے بتا دوں یہ جو نوجوان معاشرہ ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان کی تنہائیاں اکثر الا ماشاءاللہ برباد ہو چکی ہے. آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اکثر معاشرے کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. ان کے موبائلوں نے ان کی پوری پاکیزگی کا گلا گھونٹ دیا ہے. کہیں کچھ نہیں بچا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اللہ اکبر ان کے اسٹیٹس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, یہ جتنے بھی گانے گاتے ہیں, یہ جتنے بھی کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہیں, ان سب سے پوچھو ان کی ماں سے جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. اور بزرگ ابن اس حدیث کے تحت اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو گناہ چھپ کے کرتا ہے کبھی کبھی بیٹا وہ کھل کے دیتا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. جیسا آپ اپنے گھر میں بیج بوئیں گے ویسے نکلے گا. اگر آپ نے ببول کا پیڑ لگایا ویسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر سے پھول نکل آئے. اس میں سے آپ نے کاٹے نکلے. اور یہ بات اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. وہ کہتے ہیں جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا تو میں کہتا ہوں یار پوری بات کہا کرو, یہ ادھوری بات نہ کہا کرو. یوں کہا کرو کہ پہلے حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر کربلا میں حسین نے.
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے یا ذرا غور کریں. پہلے لوگ کہتے ہیں نانی تک کو دیکھو, رشتہ کرنے سے پہلے دیکھو نانی کیسی ہے نا, دیکھتے تھے نا لوگ پہلے. اب تو خیر بہت زیادہ پیسہ سمجھ آ گیا. پہلے نانی تک کو دیکھتے تھے, یہ نانی کو ایسے نہیں دیکھتے تھے. نانی کی روایت اسلام میں بھی ہے. ذرا غور کریں آپ, جب پہلی مرتبہ حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اقرا والی آیت نازل ہوئی, تو آپ نے ان آیات کو کسی مکے کے مرد کو نہیں سنایا, کسی کافر کو نہیں سنایا, بلکہ سب سے پہلے آگے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو سنایا. میرے حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو, زینب کو اور حسن کو سنائے گی, اور حسین اور زینب کربلا میں قرآن کا حق ادا کر دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسند اعلیٰ حضرت, علماء اکرام. لڑکیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں, میں اس کا مخالف نہیں, مگر لڑکیوں کے اندر سے اسلام نکلتا جا رہا ہے. اقبال کہتا ہے وہ تعلیم لعنت ہے جو عورت کو آدمی بنا دے, مرد کو زن بنا دے. ایسی تعلیم مجھے آپ بتائیں کیا کریں گے آپ اپنی لڑکیوں کو اتنا پڑھا کے, ایم اے اور بی اے کرانے والے, آخر میں انہیں کیا کرنا ہے؟ ایم اے بی اے والی پاس لڑکی, بڑی ماسٹر کرنے والی لڑکی کہتی ہے میں جب اپنی سسرال گئی تو میری کسی ڈگری کا ذکر نہیں ہوا, بس یہی ذکر ہوا کہ روٹی اچھی بناتی ہے. میری بات سمجھے, عورت کے اوپر لازم ہے کہ اس نے آخر کیسے پالا اپنے بچوں کو, جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک, بولو ذرا بچے نیک, جب مائیں نیک ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے, اور مائیں جب تک نیک نہیں ہوں گی تب تک بچے نیک نہیں ہو سکتے. ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دی, شادی کے بعد تو قرآن پڑھا دیتی ہو. اس طرح کے حالات ہے نا. قرآن پڑھ کے آئی, اچھا ایک عورت بیچارہ مرد وہ ہاتھ میں اس کے بچہ ہے اور بازار میں گھوم رہی ہے, 1 2 3 4 5 شاپیں گئی, جگہ جگہ جا رہی ہے. مجھے بتائیں آپ ایک سیدھے سادے مرد کو ایک عورت 10 دکانوں پہ اگر گھما سکتی ہے تو وہ چاہے تو مسجد نہیں بیچ سکتی ہے. مگر میاں پہلے کے زمانے کی عورتیں تھیں, انہیں اللہ نے دین دیا تھا. آج کے زمانے کی عورتوں کے اندر دین نام کی چیز نظر نہیں آتی, نہ مردوں کے اندر نظر آتی نہ عورتوں کے اندر نظر آتی ہے. ذرا غور کریں, توجہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا مولوی اکثر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پتہ میں غلط تو تھوڑی کہہ رہا ہوں, ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی نے کہا اس وجہ سے ہوتے ہیں, کوئی 1-2% بدتمیز ہوگا اس کا ذکر نہیں کرتے ذلیل کا, ہم تو 99% مولویوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بچہ گود میں ہو اور جب وہ 1 سال کا بولنا شروع کرے تو بچے کو باپ کو چاہیے کہ بچے کو اللہ کا نام سکھائے اور وہ کہے اللہ 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 اللہ. آپ حیرت میں رہ جائیں گے, میں نے تجربہ کیا, تجربہ کر کے دیکھیے گا. آپ کہیں گے اللہ 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 اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا, آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلاتا ہے دیکھ تو نے سے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. لیکن آپ پہلے زمانے کی عورتیں کتنی دیکھتی, بزرگ کہتے ہیں کہ میری ماں روٹی بنا رہی تھی, بزرگ فرماتے بڑا پیارا واقعہ, کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی, روٹی بناتے بناتے مجھ سے بولی نماز کو جا. کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا تھا, میری ماں کا حق تھا وہ مجھے مارتی, مجھ سے کہا جا نماز پڑھنے جا, میں نہیں گیا. پھر اس نے دوسری مرتبہ پیٹ کے نماز پڑھنے جا, میں نے نظر انداز کر دیا. پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا نماز پڑھنے جا, نتیجہ نماز اذان ہو گئی. کہتے ہیں میں نہیں گیا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی, غصے میں اٹھی, روٹیاں ادھر ادھر گر گئی, اس نے جا کے چیمٹا میرے سر پہ مارا. کہتے ہیں میرا سر پھٹ گیا, سر کے اندر سے خون نکلنے لگا, میں ڈر کے بولا اما جا رہا ہوں, مجھے مت ماننا اب نہ ماننا. کہتے ہیں میری ماں نے ہلکا سا رومال مارا, میں نماز پڑھ کے آیا. جب میں 40 سال کا ہوا, میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا, میں نے پوچھا اماں یہ بتا تو نے ایک دن میرا سر کیوں پھاڑا تھا؟ تو میری ماں روٹیاں گر گئی تھی مگر تو نے سر پھاڑ دیا تھا. تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. تجھے نمازی بنانا, جلدی بولو تجھے نمازی بنانا, جلدی بولو تجھے نمازی بنانا فرض تھا. اب میاں میں یہ کر رہا ہوں, یہ بتائیں یہ عورتیں, یہ مسلمان لڑکیاں, یہ کیا سمجھتی ہیں کہ جا کے یہ پیغام پہنچا دینا اور آپ یہ بیان کر
دینا. یہ کیا سمجھتی ہے ان سے حساب نہیں ہوگا؟ قبر میں جائیں گے حضور ان سے پوچھیں گے ضرور انہوں نے امت کی کیسی تربیت کی ہے. میرا امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب بچہ پہلی مرتبہ ماں کی گود میں آئے اور گود میں آنے کے بعد جب ماں اسے فیڈنگ کرائے یعنی پہلی مرتبہ دودھ پلائے، فرماتے ہیں اگر وہ دودھ پلاتے پلاتے نبی پاک پر درود بھی پڑھتے ہیں تو اللہ ایسے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. آپ بول رہے ہیں کافی ہے، کوئی بولے نہ ملے سب طرف نہ دیکھا تھا یہ اوپر کون بول رہا ہے نیچے کون بول رہا ہے، جسے لگے گی وہ بولے ہاں اور جسے نہ لگے گی اسے کون لگائے اور جسے لگی نہیں اسے تو لگانا چاہیے کہ آپ نے لگی کیوں نہیں. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ، مسکرا کے بولو. جب بندہ بولتا ہے تو اللہ اس کے مقدر کو کھولتا ہے. بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں توجہ کریں ادھر دیکھیں مائیں دیکھتی بچے دیکھتے مائیں دیکھتی بچے دیکھتے مائیں آتی تھی گھر کا ماحول بدل دیتی تھی. ایک ہندوستان غیر منقسم ہندوستان میں ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا پاس. اس وقت تک وہ بزرگ نہیں تھے، چودھری تھے، دنیا دار آدمی تھے، مالدار تھے. ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے تیسری شادی کی. اچھا تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ٹھیک بھی مل جاتی ہے. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. اس نے دیکھا چودھری کے پاس دولت ہے شہرت ہے سب کچھ ہے مگر نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا. تو اس نے چودھری کو نماز پڑھانے کی ترکیب بنائی. اس نے کہا کون سی ایسی ترکیب سوچوں. تو اس نے رات کے وقت میں دیکھا کہ چودھری اپنی بیٹھک میں سوتا ہے یعنی گیسٹ روم ہے اس کا، اس میں سوتا ہے. بیویاں 3 ہیں مگر سوتا گیسٹ روم میں ہے. پہلے لوگ گیسٹ روم بنواتے تھے، جب کوئی مہمان آتا تھا تو گیس کو بٹھاتے تھے اپنے غیر محرم کو. اب تو اپنی بہن کے سامنے دوست کو لے آتے، اپنی بیوی کے سامنے دوست کو لے آتے. ان بے شرموں سے پوچھو تمہاری دوستی ہے یا تمہاری بہنوں کی دوستی ہے؟ تمہاری دوستی ہے یا تمہاری بیویوں کی دوستی ہے؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں میری طرف، آپ غور کریں. وہ عورت کو سوتا تھا چودھری بیٹھک میں. عورت نے دیکھا بیٹھک میں سوتا ہے، رات کو نوکر دودھ لے کے جاتا ہے. اس نے جو ہے نا وہ دودھ کا پیالہ اس سے لے لیا اور نوکر سے کہا تم دودھ نہیں دو گے میں رات کو دودھ لے کے آؤں گی. وہ رات کو دودھ لے کے گئی. ایک عورت تھی شریف جا کے بولی لیجیے حضور دودھ. اس نے کہا میری بیویاں 2 پہلے بھی ہیں، کوئی دودھ لے کے نہیں آئی، آپ کو لے کے آئی ہے. نوکر کو لانے دیتی. کہنے لگی نوکر سے زیادہ خدمت کرنے کا میرا حق پہنچتا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ میرے شوہر ہیں. پھر اس نے کہا کہ لیجیے دودھ پی لیجیے. اس نے دودھ پیا. پھر وہ اس کے قریب پاؤں کے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کے پاؤں دبا دوں کہ ٹھیک ہے. اب پاؤں دباتی رہی پاؤں دباتے دباتے چودھری کو نیند آنے لگی. آدھا پون گھنٹے کے بعد وہ چودھری سے پھر مؤدبانہ انداز میں بولی چودھری صاحب اگر برا نہ مانے تو آپ کو نیند آ رہی ہے، میں صبح کو فجر میں آپ کو اٹھا دوں. صبح کو فجر میں اٹھا دو. چودھری نے کہا ایک بکواس نہ کر جا زرش سمجھدار نہ باقیہ سے. مگر اللہ والوں کی بےعزتی اللہ والوں کی بےعزتی ہوتی نہیں ہے. پھر وہ دوسرے دن بھی آئی. چودھری نے کہا آج وہ بات نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے چودھری آپ دودھ تو پیجیے. اس نے جو ہے وہ دودھ لیا اور دودھ کے گلاس پیا. اس نے پھر اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. دباتے دباتے اونچے پلنگ پر بیٹھی تھی. پہلے اونچے پلنگ ہوا کرتے تھے. پاؤں دباتے دباتے بولی. پھر وہ نیند آنے لگی. تو پھر اس نے وہی کہا چودھری صاحب آپ ناراض مت ہونا مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں نیند آپ کو آ رہی ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو صبح فجر کو اٹھا دو. ایسی رات مانی نیچے گری ہے اور منہ کے بل گری تو منہ سے خون بھی نکل گیا. جب منہ سے خون نکلا تو کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا میں تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں تو مجھے مارتا ہے. یہ بھی نہیں کہا بلکہ اتنی شریف کی برتن اٹھائے چلتی جیسی اس کی ماں نے پالا ہوگا، جیسے باپ نے تربیت کی ہوگی. آنکھوں میں آنسو، منہ سے خون گر رہا ہے. چلی گئی. دوسرے دن آئی پٹی. پھر وہی کہا. ایسے ہی روز آتی رہی، گالیاں بھی سنتی رہی، پٹی بھی رہی. ایک دن چودھری کے دل میں کچھ بات آئی. اس نے کہا آخر تو اچھے باپ کی اولاد ہے، چودھری کی بیٹی ہے، اتنی ذلیل روز ہوتی ہے، روز روز تم اس سے کیوں کہتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں. آپ کا نمک کھاتی ہوں اور آپ اگر جہنم میں جائیں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ نمازی بن جائیں. اللہ اکبر. چودھری کے دل کو بات لگ گئی. بولی اب آپ صبح کو نہیں اٹھاؤ گی، میں آپ کو صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو اس نے چودھری نے اپنی بیوی کو اٹھایا. دونوں سجدے میں گئے تو میاں چودھری کی بیوی بھی سجدے میں چلی گئی اور رو کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے اب کرم کرنا تیرا کام ہے. میں ایک کمزور عورت ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں توفیق نہیں دے سکتی. یہاں تک پہنچانا میرے رب میں میرا کام تھا. میرے شوہر کا دل بدلنا تیرا کام ہے. میاں اللہ کا فضل ایسا ہوا پھر چودھری نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی. اور ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو برِ صغیر میں غوث العظم کے 2 وزیر ہیں. ایک کا نام امام احمد رضا، دوسرے کا نام
دل نہیں پھریا کی لینا تصویر پڑھ کے ہو جب ماں باپ نے ایک دو بچے بولو بولو ماں باپ نے ایک دو بچے نے اگر ماں باپ نے ہو جاتے ہیں تو بچے غنیمت کے پیدا ہوتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے مرد لاجواب تھے صحابہ لاجواب تھے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے صحابہ لاجواب تھے کہ نہیں آج آپ سب کو جانتے ہو سارے اولیاء کرام کو انہیں ماننا بھی چاہیے سارے اولیاء کو ہم سنی الحمدللہ مگر آپ مجھے بتائیں صحابہ کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ جانتے ہیں انہیں صحابہ کو جانتے ہیں جو اتنے لاجواب تھے کہ مدینے سے گئے جاتے ہوئے تو دیکھے گئے مگر آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے Are you lagging behind on اپنی Padang بیٹیوں کی Cafe? آنکھوں میں آنسو چھوڑ کے چلے گئے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا اور کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے 2-4 سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں وہ صحابہ جن کی لاشیں مدینے نہیں پہنچی ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے جب وہ چلے تھے تو میاں پیٹوں پہ پتھر باندھ کر تلوار چلاتے تھے بھوکے پیاسے رہتے تھے چلتے تھے اور اللہ کا نام آگے بڑھانے کے لیے دین کو آگے بڑھانے کے لیے چلتے تھے اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھ ہے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دیا دوپہرے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں شام نظروں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین پوش ہوئی قوم حجاب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مستق اعلی حضرت کس نے پھر ٹھنڈا کیا کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ اجدا کو اپنا دل بھی دے بھی گئے اور صلہ لے بھی گئے آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی نہ گئے وہ کون سی آباد جو مدینے سے نکلتے تھے میرے نبی پاک کے غلاموں یہ کہا کرو کہ مدینے کے مرد بھی لاجواب تھے اور مدینے کی عورتیں بھی لاجواب تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا اپنے شوہروں کو اجازت دے دی اپنے بیٹوں کو شوہر اپنے بھائیوں کو اجازت دے دی میں اس وجہ سے عورتوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ مردوں کی غیرت جاگے تک پتہ لگے کیسی تھی وہ مدینے کی عورتیں جو اپنی بیوی کے کہنے پر ڈر کے مارے بیوی کے اپنی بہن کے گھر تک نہیں جاتا ہو وہ تو بھی تکلیف سمجھ سکتا ہے نا میں کیا کہنا چاہوں لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام کون ہے میں کہتا ہوں بڑی لمبی بحث ہے اس پر کون غلام ہے میں بتاؤں کون غلام ہے جو بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہے جھوٹا کھا لے پی لے وہ غلام نہیں ہے جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے غلام نہیں ہے ہاں جو بیوی کے کہنے پر سگے رشتے داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے برانڈیڈ ہے سند نہیں چاہیے وہ صحابہ کرام کی عورتیں وہ مدینہ کی مقدس خواتین جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور سے یہ کہا گیا کہ رسیاں لے کر کے جاؤ اور نبی پاک کو باندھ کر کے لے کے آئیں گے میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اپنے بچے لے کے آئے کون ہے جو اپنے یہاں سے جو ہے وہ اپنے شوہروں کو بھیجے ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے شوہروں کو اپنی بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے آئی کڑیل 18 سال 20 سال کے نوجوان 25 سال کے جوان بیوی اپنے شوہر کو لے کے آ رہی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر حاضر ہے بہن اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہے میرا بھائی حاضر ہے ماں اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہے اور پورے دن تانتا بنا رہا لائن سی لگی رہی مگر کسی عورت نے ایک بار بھی نہیں کہا بچے ہم اس کا انتظار کریں گے حضور اس کا خیال رکھیے گا ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ شروع ہو تو اگلی صف میں ہمارے بچوں کو کھڑا کیجئے گا تاکہ وہ پہلی بار میں شہید ہو جائیں اور ہم شہداء کی ماں کہتے ہیں سبحان اللہ نعرہ پیچھے والے بولو پیچھے والے بولے پیچھے والے بولے اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
وہ کون عورتیں تھی میری طرف دیکھو, وہ کون عورتیں تھی, میں انہی عورتوں کا ذکر کرنے والا ہوں. میرے نبی کے پاس صبح سے لے کے شام تک کاتا بنا رہا. رات کا وقت ہے, ایک عورت مدینے میں سجدے میں رو رہی ہے. پہلے کی عورتیں سجدے میں روتی تھی, سجدے میں رونا سیکھو ورنہ زندگی بھر تمہارا رونا بند نہیں ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں جو رات کے وقت میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اسے تو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی ہے. رات میں سجدے میں رو رہی ہے سیدہ خنسا. کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اے بھیا کیا ہوا؟ اچھا تھک گئے بیٹھ گئے. کوئی بات نہیں, میرا حق ہے نا پوچھنا. میں کوئی اندھا تھوڑی ہوں جیسی تقریر کرتا رہوں, ہے نا بھائی. ماسٹر کا حق ہوتا ہے کہ پڑھنے والے سے پوچھے کیوں اٹھ کے جا رہا ہے, ابھی تو کلاس شروع ہوا ہے نا بات. تو جو کرے میری طرف, مجھے ڈسٹرب نہ کرے, دھیان سے سنیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیسی خواتین تھی. اس میں ایک خنسا ہے, سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک صحابیہ ہے, اور یہ کیسی صحابیہ ہے جو شاعرہ بہت بڑی ہے. ابھی گوگل پہ ویکیپیڈیا پہ سے دیکھیے گا, یہ عربک شاعرہ تھی. اب دیکھیں آپ, یہ دیکھیں, یہ جب کلمہ پڑھی تو 8 دن کے بعد حضور کے بارگاہ میں گئی. کہنے لگی حضور میں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے, مگر اب اتنا میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں کہ میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آواز آتی ہے. رات کے وقت میں خنسا رو رہی ہے. جب رات کے وقت میں رو رہی ہے تو بچوں نے دیکھا, ایک 13 سال کا بچہ ہے, ایک تقریباً 11 سال کا بچہ ہے. دونوں بچے اٹھے ہیں. اٹھنے کے بعد دیکھا ماں رو رہی ہے. ماں کے قریب جا کے بولے اماں جان کیوں رو رہی ہے, اماں جان تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ماں نے اپنے سلام پھیرنے کے بعد کہا بچوں تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے. امی جان نہیں, ہم اب بڑے ہو چکے ہیں, اب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. اماں جان کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے رو کے کہا میرے بیٹے رونے کا سبب یہ ہے میرے لال کہ سب عورتیں اپنے اپنے بچوں کو, اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے گئی ہیں. کاش تم بھی جوان ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں لے کے چلی جاتی اور میں بھی شہید کی ماں کہلاتی. بچے دونوں آگے بڑھے, ماں کا ہاتھ پکڑ کے بولے ماں بالکل اپنا دل تھوڑا نہ کر. اندر سے چھوٹی چھوٹی شمشیریں لائے, ہوا میں گھما کے بولے لے کے تو چل حضور کی بارگاہ میں, ہم اپنی جان دے دیں گے نبی کے نام پر, ہم اپنی جان دے دیں گے نبی کے نام پر, ہم اپنے آقا کے نام پر اپنی جان دے دیں گے. اللہ کے رسول کے غلاموں سنو, اس عورت نے منع کیا کہ نہیں تم ابھی چھوٹے ہو کہ نانا ماں لے کے چل. اب یا جب ان کے جذبوں کو دیکھا ماں نے تو فجر کے وقت حضور کی بارگاہ میں لے کے گئی. نبی پاک سے کہنے لگی میرے 2 بچے ہیں. حضور نے فرمایا چھوٹے ہیں. تو بڑے والے بچے نے تلوار کے جوہر دکھائے, فرمایا یہ تو جا سکتا ہے مگر تیرا چھوٹا والا بچہ بھی نہیں جائے گا. عرض کی حضور سے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو وہ چھوٹا والا بچہ جو کھڑا تھا نا وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور بولا حضور مجھے دیکھیے میں بھی جا سکتا ہوں میرے آقا, میں بھی اتنا ہی بڑا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو, آپ کی عمر کم ہے, آپ 11 سال کے ہو. اپنی حضور سے کہنے لگا حضور میں چھوٹا ضرور ہوں مگر طاقت زیادہ رکھتا ہوں بڑے بھائی سے. تو حضور نے فرمایا اچھا کہ میری کشتی کرا دیجئے, زور آزمائی کروا دیجئے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے اپنے بھائی سے بولا دیکھ کتنی اچھی بات ہوتی کہ دونوں بھائی ساتھ میں شہید ہوتے. دیکھ میرا بھی دل ہے حضور کے اوپر جان دینے کا, مگر اگر تم مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو دیکھ میرے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہوگی. بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا, تو قربانی دیتے آج گر جا, مجھے حضور کے ساتھ جانے دے. اللہ تجھے اس کا پتہ دے گا. جب یہ بات میرے نبی نے سنی حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں موجود ہیں اسلام کا کوئی بھی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا. اسلام کا کوئی بھی بال بکر ہے. اب سنو, ماں نے اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا ہے. ماں نے اپنے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرے لاڈلو میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہے, میں نے جھاڑو پوچھا کیا ہے. میرے بچوں تک تمہیں جوان ہوئے ہو, تمہارا باپ بہت پہلے انتقال کر گیا تھا. میں نے اپنی بڑھاپے کی لاٹھی بنانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اللہ کے نام پہ شہید ہونے کے لیے پالا تھا. جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا یا اللہ دونوں بچوں کو زندگی دے دے, میں نے تیرے نام پر قربان کروں گی. اے میرے بچوں آج وقت آیا ہے مگر میں تم سے تمہارا نہیں کروں گی کہ تم واپس آ جاؤ. میرے لاڈلو میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم واپس آ جاؤ, میں یہی کہوں گی کہ ہاں جب تمہاری لاشیں مدینے میں آئیں تو جتنے بھی زخم ہو سینے پہ ہونے چاہیے, ایک بھی پیٹ پر نہ ہو تاکہ کوئی دیکھے تو کہہ دے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ
اور سیابی آ گئی. اس کے آتے ہی سارا مجمع رونے لگا, ساری عورتیں رونے لگی, سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. حضور میرے بچے بھی لے لیجئے, میرا بچہ بھی جہاد میں جانا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ حضور سے کہہ لیں حضور میں بھی چاہتی ہوں شہید کی ماں بنوں. سرکار نے فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ تو حضور یہ میرا بچہ ہے. کہاں ہے؟ وہ 2.5 سال کا بچہ نیچے کھڑا تھا. تو حضور میں اسے دینا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا اس کا میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے نا, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. حضور میرے آقا, میرے سرکار, میرے نبی حضرت تشریف لا رہے ہیں, آپ ذرا ایک مرتبہ اور راستہ چھوڑ دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ چھوڑ دیں, حضرت کو آنے میں کوئی تکلیف نہ دیں, اور آپ تھوڑا پیچھے بھی ہو جائے بھائی, حضرت کو برائے مہربانی تکلیف نہ دیں. آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں, آپ حضرات پیچھے کے بیٹھ. آپ لوگ بیٹھ جائیں. وہاں آیا بنا پیچھے پیچھے ہو جاؤ, بنایا میں پیچھے پیچھے ہو بھائی, پیچھے ہو جاؤ, تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. بیٹھیں, آپ بیٹھ جائیں بھائی, آپ بھی بیٹھ جائیں, مہربانی کریں. اب عزت تشریف لے آئے, محفل مکمل ہو گئی, محفل پر رونق ہو گئی, محفل آپ دیکھ رہے ہیں بارش سے جنبائے مولا کائنات اور سنیوں کے دلوں کی دھڑکن. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے, دل نہیں کر رہا, اور ہم سب کے سرپرست ہیں. سبحان اللہ. اور سرکار مسولی کی یادگار حضور سیدی سرکار گلزار ملت مرشد ارشاد تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات اب بیٹھ جائیں, میری جو گفتگو رہ گئی ہے اگر کہیں تو پوری کر دوں, کہیں تو ہی ختم کر دوں.
دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ ہاں تو یہ اب حضرات آپ بیٹھ جائیں، مکمل تو ہو ہی گئی یہ محفل، اب حضرت آ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے والے حضرات بھی بیٹھ جائیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹھ جائیں ذرا، بیٹھ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی بات ہے نا، تو وہ ایک عورت اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور کہنے لگی حضور میرے بھی بچے کو آپ جہاد میں لے جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارا بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگی حضور یہ میرا بچہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہاں؟ یہ 2.5 سال کا بچہ۔ سرکار سے کہنے لگی حضور یہ بھی اسے بھی لے جائیں، یہ بھی آپ کے۔ سرکار نے فرمایا یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ تو حضور میرے آقا آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے نا اور آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو حضور میرے بچے کو آپ ڈھال کی جگہ استعمال کریں، اگر آپ کے بدن کی طرف آنے والے تیر ایک دو میرے بچے کے لگ گئے اور وہ میرا بچہ انہیں روکنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ماں اپنی پوری زندگی پہ فخر کرے گی کہ میرے بچے نے اللہ کے رسول کی طرف آنے والے تیروں کو روکا ہے۔ میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کو اوپر گود میں اٹھایا، مسکرائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ تیرا نیت اتنی بڑی ہے کہ اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا تب بھی تو شہید کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ وہ عورت آنکھوں میں آنسو لا کے بولی حضور میرے پاس اس بچے کے علاوہ اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو میں لے آتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے۔ یہ کہا کرو مسلمانوں سنیوں، اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کل کی بڑھیے سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ بدبخت قسم کی اولڈ ایج عورتیں ہوتی ہیں، نہ نماز کی نہ روزے کی اور کرواتی ہیں، یہ آج کل کی عورتیں ہیں۔ اس زمانے کی عورتیں، ام عمارہ نام کی ایک عورت ہے، آکے عرض کرتی حضور میں بھی جاؤں گی جہاد میں، اور میں تو کیا کرے گی؟ عرض کی حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے آج کل کی عورتیں تکلیف دیتی ہیں، کچھ تو عورتیں ایسی ہیں انہیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ظلم کرتی ہیں۔ ایک عورت کہنے لگی سید صاحب دعا کر دے، میری ساس بڑی ستاتی ہے۔ میں نے کہا بہن کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ تو مر گیا ہے، تو میری ساس مجھ سے کہتی ہے کہ تو کچھ لے کے نہیں آئی، تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، وہ ہر ہفتے مجھے تانے دیتی ہے، پھر میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے، اور کبھی مرد مارتا بھی ہے نا تو کہتا ہے چل بھاگ جا اپنے گھر۔ وہ لڑکی جاتی کوئی نہیں، کہیں نہیں جاتی، وہ کہتی ہے میں کیا جاؤں، میرے باپ نے تو مجھے قرضہ کر کے شادی کری تھی، میری 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں، اگر جاؤں گی تو میرے باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں وہ بچیاں کتنی نازک ہوتی ہیں بچیاں، باپ پالتا ہے 18-20 سال اور پھر نہ جانے کیسے کیسے جگہ جاتی ہے، کیسی تکلیف اٹھاتی ہے۔ آخری حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 لوگوں سے ڈراتا ہوں، ایک تمہارا غلام، ایک تمہاری بیوی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا گھر اچھا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں ٹائلس لگی ہوئی ہے وہ گھر اللہ کو پسند ہے؟ نہیں۔ جس میں ماربل لگا ہے وہ گھر اللہ کو پسند ہے؟ نہیں۔ اڈانی کا گھر پسند ہے؟ نہیں۔ امبانی کا گھر پسند ہے؟ نہیں۔ بڑا بنگلہ پسند ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ وہاں کے لوگ اچھا سلوک کرتے ہو۔ اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت۔ اللہ کو وہ گھر، ہم کو میں ہمارا کہاں چلی گئی؟ بولو تو صحیح بولو، کہاں چلی گئی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی، پیغمبر اسلام کی بارگاہ کے ساتھ چلی گئی، اور وہ جنگ وہاں پہ شروع ہوئی۔ اچھا جنگ شروع ہوئی نا تو نبی پاک کے اوپر حملہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے یہ آگے بڑے کفار۔ تو جب سارے صحابہ نے حلقہ بنایا نا پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ام عمارہ بھی تلوار لے کے بوڑھی کھڑی ہو گئی۔ حضور نے دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ میری طرف فکر نہ کیجیے گا، بوڑھی ضرور ہوں مگر ایمان میں اتنی طاقت ہے جب تک ایک بھی سانس رہے گی آپ تک کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گی۔ اور کفار ہوتے ہیں بزدل، بزدلوں نے عورت کی طرف حملہ کیا، اسی بازو پر ایک نے حملہ کیا تلوار سے روک کے گردن کاٹ دی، دوسرے نے حملہ کیا، تیسرے نے حملہ کیا، 7 کو جہنم میں پہنچایا۔ ام عمارہ نے بوڑھی نے 7 کو کفار میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہا رک جاؤ، کہا نہ رکیں گے، کہا کیوں؟ کہا
لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں نیزے پر سر چڑھ کے قرآن پڑھ دیا. میں کیا کہ یہی تو تقریر کر رہا ہوں میں آپ کی دیر سے کہ جب تک مائیں اثر نہیں کریں گی ایک دم ہو جاتا ہے کیا؟ ایک دم کوئی کام ہو گیا؟ نہیں ایک چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، ہلکے ہلکے چیزوں کا ہونا اور پھر پھٹ جانا. جیسے ایک سگریٹ پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا، کافی محنت کرنی پڑتی ہے 20-25 سال، پھر کہیں جا کے دورہ پڑتا ہے. ایک گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کون کھاتا بھائی؟ 15-20 سال منہ چبانا پڑتا ہے، دیواریں صاف کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو ہے نا آپ کام کریں گے پھر کئی 15 سال کے بعد منہ میں کیپڑے شروع ہوتے ہیں اور وہ کینسر ہوتا ہے. اور ڈاکٹر کہتا ہے لیجیے بھائی اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیجیے بھائی آپ برباد ہو گئے، یہ آپ کو کینسر ہو گیا یہ گٹکا کھانے سے. کہنے لگے صاحب میں آج کے بعد گٹکا نہیں کھاؤں گا، اب میں چھوڑ دوں گا گٹکا. اچھا اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے تو گٹکا چھوڑنے کی بات کرتا ہے. یار ذرا غور تو کرے، ایک دم کچھ نہیں ہوتا. حسین نے کیسے قرآن پڑھا، حسین نے سجدے کیسے کیے. آج لوگ ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں، وہ اپنا سکس پیک بنانا چاہتے ہیں، لڑکے برباد ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہاتھوں لینے کے بعد مر جاتے ہیں، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، کسی لائق نہیں رہتے اور وہ ورزش کرتے ہیں بے وجہ کی. مولا علی مولا کائنات سب سے بڑے پہلوان ہیں. آپ کون سی ورزش کرتے ہیں؟ فرمایا میں کوئی ورزش نہیں کرتا، ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. سنو تو لوگ تو شارٹ کٹ مار رہے ہیں، کہتے ہیں شام میں نفل نہ پڑھے کوئی بات تو نہیں. میں نے کہا بات تو کوئی نہیں مگر محروم ہو جاؤ گے. سبحان اللہ ہے نا، شارٹ کٹ مارتے ہیں، اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، نوافل چھوڑ کے قابلیت جھاڑ رہے ہیں. یار یہی تو مین چیز ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنائی ہے. سبحان اللہ بے شک. نوافل بولو ذرا یہ تو الحمدللہ اوور ٹائم ہے. سبحان اللہ ہے، اسے پڑھا کرو. سنے مولا علی ایک رات میں 1000 اور قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہوں اور ایک پاؤں رکاب میں رکھتا ہوں، زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن. سبحان اللہ. اسے اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے. ذرا بولو تو صحیح، مسکرا کے بولو. مولا علی اپنے گھر میں آئے، حضرت کے سامنے یہ حدیث پہلی بار بیان کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں، اور اس حدیث کو میں نے گنبد خضرا کے نیچے پڑھا رمضان کے مہینے میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے. حدیث یہ کہ مولا علی کہتے میں اپنے گھر میں آیا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. کہتے 15 دن کے بعد آیا سفر سے، میری بیوی نے، اور کوئی ضرورت نہیں. ساری عورتوں سے کہہ دینا کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں برکت چاہتی ہے تو ایک ہی کام کریں کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دیں، سارے تعویذوں پر بھاری. سبحان اللہ. اچھی عورتوں کی پہچان ہے کہ شوہر آتا ہے تو اچھا مزاج بناتی ہے. اب تو بڑی بدعت پھیل گئی ہے، بڑی گھٹیا چیز پھیل گئی، اور مسلمان مرد اکثر وہ جو تیوس بن گئے، ان کی بیویاں وہ جو پردہ ہی نہیں کرتی اور بے پردہ رہتی ہے. اور عجیب کسی قسم یہ ہے کہ عورتیں شادی میں جاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور اپنے گھر میں رہتی ہیں، وہی پھوڑ بیکار لباس پہنتی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جب عورت کو پتہ لگے کہ مرد آنے والا ہے اور وہ مرد کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی نا، تو جتنی بار آئینہ دیتی تھی اتنی ہی اللہ سب کا ثواب عطا کرتا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں آیا، سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا، مجھے مسکرا کے سلام کیا. فرماتی میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے تو انہوں نے مجھے پانی پیش کیا. میں کہا پیاس نہیں لگی، وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ میرا کھانا تو لائیے آپ، کہتے آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا تو لائیں، کہتے آواز کوئی نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لائیں، کہتے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. مولا علی کہتے میں اندر گیا تو میں نے دیکھا پھٹی ہوئی چادر میں اور اس میں پیمد لگے ہوئے ہیں، نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے ساتھ آج افسوس ہو رہا ہے، شوہر اتنے دن کے بعد بھوکے آئے، میں کھانا نہیں دے پا رہی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جب آپ گھر سے کہتے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں. مولا علی کہتے ہیں میں اس انداز پہ قربان چلا گیا، رونے لگا. میں فاطمہ سے کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اگلا اللہ کا اتنا بھاری تھا کہ میں اور زیادہ رویا. لفظ یہ تھا میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. اللہ اکبر. ایسی بھی کوئی عورت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے نور زوجے نور ام نور بنتے نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا. ذرا غور تو کرے. میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والے اہل بیت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، پوری دنیا مل کے ایک ایسا شعر تو کہہ کر کے دکھاؤ نور زوجے نور ام نور بنتے نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا. اعلیٰ حضرت فرماتے فاطمہ نور کی بیوی ہے، نور کی ماں ہے اور نور کی بیٹی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ فاطمہ اور زیادہ روئی۔ میں نے کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر 16 دن سے کوئی چولہا نہیں جلا ہے۔ کہتے تھک کے آیا تھا، آخری بات میری ہو رہی ہے، میں ڈلیور کر رہا ہوں، آخری بات پیشہ پہنچا رہا ہوں۔ کہتے میں تھک کے آیا تھا، بھوکا بھی تھا، مگر کہتے پھر مجھے حضور کا نام سنائی دیا نا تو ایک دم تڑپ گیا۔ کہتے میں باغ میں گیا اور جا کے مزدوری کرنے لگا۔ کبھی کسی مزدور کو بری نظر سے نہ دیکھنا، اب مزدوری مولا علی نے بھی کی، اور جو محنت سے کھاتا ہے وہ تو قابل فخر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بولو تو صحیح طرح یار۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے کچھ ملے گا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں آپ ایسا کرو، تو یہ کام ہے، یہ کام کر لو، اور آپ نے فرمایا اب آپ سے کہا رسی ڈول لے لو۔ وہ کہتے ہیں بڑی ڈول تھی، میں نے 3 ڈول نکالے، اس نے کہا ایک ڈول پر 1 اجوا کھجور دوں گا۔ فرماتے میں نے 3 ڈول اٹھائے، میں پورا تھک گیا، پورا پیٹ تھک گیا۔ فرماتے پھر مجھے حضور یاد آئے، میں نے شام تک پسینے میں نہا کے کہتے 17 ڈول نکالے اور 17 کھجوریں شام کو لی، اور کھجوروں کو دیکھ کے خوش ہوا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار سے کہ حضور یہ کھجور کا، علی تم خیریت سے آ گئے؟ کہ حضور میں آ گیا۔ فرمایا حضور نے اچھا علی یہ کیا کہا؟ حضور یہ کھجوریں، نہ تیرے بچے بھی تو بھوکے، حسن حسین اور تیری بیوی فاطمہ۔ مولا علی کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا حضور مجھے حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے آقا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کے دعا کی، یا اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا، تو اس کی اولاد سے راضی ہو جا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے نبی پاک نے کہا چل تیرے گھر جا کے کھاتے ہیں۔ کہتے حضور میرے گھر گئے، کہتے حسن کو اٹھایا تو حسن نے اور نانا کو دیکھ تو لیا، مگر کمزوری اتنی تھی کہ اٹھ نہ سکتے تھے۔ حضور نے کھجور نکالی، اس کے اندر سے گٹھلی نکالی، حسن کے منہ میں دے دی۔ حسن نانا کو دیکھ کے کھجور کھاتے کھاتے اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سید صاحب بھی الحمدللہ صاحب تھے، سید عبد الوسیع صاحب، کہ ایک افطار میں میرے نبی پاک 5 لاکھ لوگوں کو افطار کراتے اپنی مسجد میں بٹھال کے۔ اور آج دیکھو اور امتوں نے گناہ کیے، سود کھائے، ذرا سے گناہ کیے، تھوڑا کم تولا تو وہ بھوکے مر گئے، عذاب آ گیا، مگر ہمارے لیے آخری وقت میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت بھوکی کبھی نہ مرے۔ آج ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں حضور کے صدقے سے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہیں دعائیں دی ہیں، کیا تمہیں یاد ہے وہ رسول؟ کیا عورتوں کو یاد ہے وہ پیغمبر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی اتنا روتے تھے کہ آنکھ کے آنسو گھر کے باہر نکل جاتے تھے، مگر آج فیس بک کے لیے بہت وقت ہے، مگر 100 بار درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے کسی کے بھی پاس۔ کوئی تو 100 بار درود نہیں پڑھتا، کوئی میرے نبی کو، آج کچھ لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، دیکھے نبی پاک نے پھر سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہ چادر پھٹی ہوئی ہے، کہا میری بیٹی چادر کی پرواہ نہ کرنا، چادر پھٹی بھی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور اسے سر پہ رکھنے کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی تو میں نے پوچھا ہے فاطمہ میں اپنے ابا کی صحبت اور برکت سے ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک پاؤں رکعت پہ رکھتا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر دیتا ہوں، آپ کیسے قرآن پڑھتی ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا اے میرے سردار، میں اپنے ابا کی برکت سے جب چکی چلاتی ہوں اور اس کے اندر دانے رکھتی ہوں، ایک راؤنڈ بھی پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو اس میں کون سی بڑی بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ جب تک مائیں نے ادھر دیکھو بولو، میں آپ کو بتاؤں کربلا سارے شہید ہو گئے، بکھری پڑی ہے لاشیں، کوئی یار اس بات کو نوٹ کر کے لے جانا بس میری، میں نے کربلا سے جو سیکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے یہ دل بار بار کربلا جانے کو کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کربلا تو ضابطہ حیات ہے، کربلا نے تو مشکلیں آسان کر دی،
ادھر دیکھیں, توجہ کریں میری طرف. بیٹھے آپ بزرگ, بیٹھے, دعا دے دیں حضرت سے, کریں آپ جو بھی کرنے. میں تو خادم آدمی ہوں, میری آخری بات ذرا سن لیں اور میں اپنی ختم کر رہا ہوں. کربلا میں ساری لاشیں پڑی ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے, میری طرف تو دیکھیں یار, سارے علی کے پوتے, علی کے نواسے بکھرے ہوئے ہیں میدان میں. کربلا سنو, ایسے کر کے بکھرے ہوئے, اور وہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, اور وہ نیزے پہ چڑھے ہیں سر, اور وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان جسموں پر. لوگ کہتے ہیں, ہمارے گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ دادی کو نا, ماں کو اپنے بیٹے سے زیادہ پوتے سے پیار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب حضرت علی اصغر کی گلے میں جب تیر چلا ہوگا تو سیدہ فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہو. جب ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے ہوں گے تو سیدہ فاطمہ پر کیا گزری ہوگی. علی اکبر کا چہرہ میرے نبی کی طرح, عباس کا چہرہ علی کی طرح, سیدہ زینب کا چہرہ سیدہ فاطمہ کی طرح. یہ تینوں چہرے اللہ نے کربلا میں اس وجہ سے جمع کیے کہ جب حسین کو نانا یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ لیں, اور جب بابا یاد آئے تو عباس کو دیکھ لیں, اور جب ماں یاد آئے تو اپنی بہن زینب کا دیدار کر. کربلا میں سارے, میں کربلا بیان نہیں کر رہا ہوں, 2 منٹ کی بات ہے میری. سارے شہید ہو گئے, اور ادھر جو ہے نا وہ سورج ڈوبنے لگا. حسینی بنو, سورج ڈوبنے لگا. سورج ڈوبا تو سیدہ زینب نے دیکھو ادھر دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, چلو نماز کی تیاری کر لو. کیسے نماز کی تیاری؟ بھوکے, 72 گھنٹے سے بھوکے, زبانیں سوکھ چکی ہیں, سب بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. حضرت زین العابدین جب مدینے پہنچے کربلا کے بعد تو حضرت علی کی ایک بی بی حیات تھی, انہوں نے دیکھ کے نا پردہ کر لیا. زین العابدین کی عمر 20 سے 30 کے درمیان میں تھی. تو کہا پوتے سے تو دادی پردہ نہیں کرتی نا. کہا تم زین العابدین ہو؟ کہا ہاں. تیری داڑھی کیسے ساری سفید ہو گئی؟ کہنے لگی دادی جان, جو میں دیکھ کے آیا ہوں, کوئی بھی دیکھتا تو اس کی داڑھی سفید ہو جائے. کربلا میں ساری لاشیں پڑی ہیں. آج کے بعد اپنی زندگیوں میں یہ شامل کر لو کہ ایسے بکھری پڑی ہیں لاشیں, اور ادھر سیدہ زینب کر رہی ہے تیاری نماز کی. ساروں نے تیمم کر لیا, گرم گرم ریت پہ ہاتھ لگائے, تیمم کر لیا. پھر زینب سجدے میں, ام رباب سجدے میں, سیدہ سکینہ سجدے میں. شہربانو, امام زین العابدین, آپ اسے فرشتے دیکھ رہے ہیں تو حیرت کر رہے ہیں, کوئی ایسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ادھر جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ادھر سجدے میں, ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ادھر سجدے کیے جا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون سجدے کرنے والے کون ہیں؟ کہا یہ فاطمہ کی پالی ہوئی عورتیں ہیں, یہ فاطمہ کے گھر کی عورتیں ہیں. یہ کیسی نماز پڑھ رہی ہیں؟ آج مسلمان کہتا ہے میں حسینی ہوں, نمازیں نکلتی جاتی ہیں, حسینی نماز نہیں پڑھتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, سارے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہے. نماز کی اسلام نے, کربلا نے نماز سکھائی ہے. نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کرو, اپنے موبائلوں کی اسکرین میں دیکھو, اگر غیر لڑکیوں کی تصویریں ہیں تو سوچو کیا تم واقعی میں مسلمان ہو؟ حضور نے فرمایا کہ لے سلمان اس عورت کے سر پہ میری چادر رکھ دے. تو حضور مسلمان کی بیٹی لیے کافر کی ہے, تو میں تو چادر ڈھک دے, ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, اللہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. سبحان اللہ. آج موبائلوں میں لڑکیوں کی تصویریں, لڑکوں کی. میں حضرت کی موجودگی میں یہ دعا کرنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں, حضرت تشریف رکھتے ہیں, ان کی برکت سے یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں سب سے بڑی جو ہے نا, سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی. نگاہ پاکیزہ نہیں تو کچھ بھی پاکیزہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں, کیا جواب دو گے حسین ابن علی کو جا کر کے قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے نمازوں کو چھوڑنے والوں؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگوں نے کہا آپ جانور بھوکے مرنے لگے, دعا کریں. موسیٰ بولے چلو پہاڑ پہ دعا کی, اللہ نے کہا میں بارش نہیں کروں گا. ایک بندہ ایسا کھڑا ہے جو 40 سال سے اس نے توبہ نہیں کی ہے, گناہ کر رہا ہے. اچھا پھر چور کو تو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں, تو وہ دھڑکنے لگا اس کا دل. موسیٰ نے کہا بھائی وہ نکلے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے. اور وہ کیا نا, وہ رونے لگا, مالک دیکھ میری بے عزتی نہ کر, میں برباد ہو جاؤں گا, تیرے جیسا کوئی ستار نہیں ہے گناہ چھپانے والا, مجھے معاف کر دے, میں آج سے توبہ کرتا ہوں. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے جلدی سے یا پھر تیرا نام پکاروں. اللہ اکبر. وہ رویا مگر سب
کے ساتھ رویا, اس نے اپنی آہوں کو بلند نہ ہونے دیا, ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ اکبر رو کے بولا, اے مولا میں مانتا ہوں میں نے راتوں میں گناہ کیے ہیں, میرے مالک مجھے پلٹنا بھی تیری طرف ہے اور منہ بھی تجھے دکھانا ہے, میں مانتا ہوں مجھ سے بہت گناہ ہوئے, میرے جیسا گنہگار زمانے میں کوئی نہیں ہے, تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. دیکھ اگر میں پہاڑ سے نیچے اتر کے جاؤں گا رسوا ہو جاؤں گا, مالک مجھ پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دے, مجھ پہ مہربانیاں فرما دے, تیرے جیسا کوئی عیب چھپانے والا نہیں ہے. ایسے وہ پھوٹ کے رویا کہ ایک دم موسلادھار بارش شروع ہوئی, ایسی بارش ہوئی لوگ نیچے اتر گئے, موسیٰ نہیں گئے, کہنے لگے مالک پہلے بارش نہیں فرماتا تھا میرے مالک, اب رب نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش کی ہے. اس نے پہلے تمہیں کہا تھا, اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے, اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے. اللہ سے عرض کی, موسیٰ نے, امام غزالی نے الفاظ لکھے, اللہ سے عرض کی مالک تو پھر اس کا نام تو بتا دے جس نے توبہ کی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو اپنے اپنے گناہوں پہ چھپ کے اس مرشد کامل کے سامنے توبہ کرو. کتنے لوگ ایسے جو حسین کے نام پہ گردن گڑا دیں گے, دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائیں, نیچے ہاتھ کرو. جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. اور ذرا مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, جذبات میں کوئی نہ کھڑا ہو, جو آج سے داڑھی رکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے, جس کے پہلے سے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑا ہو. مدرسے کا طالب علم کوئی نہ کھڑا ہو, چھوٹی داڑھی والا کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا آپ بیٹھے, آپ تو عاشق ہیں, عاشق تو کھڑے رہ سکتے ہیں. کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو, جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا ہے. کوئی عاشق رسول اور پیچھے سے جو آج سے کہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے ہے. کوئی عاشق ہو, ہے کوئی اور عاشق رسول جو سنت رسول کی نیت کرے. لوگ کہتے ہیں کھڑے رہنا, جو میں بیٹھا ہوں تو بیٹھنا. لوگ کہتے ہیں داڑھی اڑانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے. نہیں نہیں, ابھی تاریخ نے دیکھا تھا جب بریلی سے ایک جنازہ نکلا تھا تو لوگ اپنی چھتوں سے دیکھتے تھے کافر اور کہتے تھے جب بریلی کا یہ اختر رضا اتنا حسین ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے حسین ہو گئے. اور کوئی ہے, کھڑے رہو چچا, کھڑے رہو. اور کوئی ہے داڑھی رکھانے والا, حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کوئی امام آپ نہیں آئیں گے قبر میں, کام حضور آئیں گے, سرکار کا دیدار ہوگا قبر میں. آپ کی طلب کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ. ہے کوئی اور عاشق رسول جو کہہ دے آج سے انسٹاگرام اور فیس بک کے لیے نہیں, آج سے مدینے والے کے لیے جیئیں گے. کوئی اور عاشق رسول جو آج سے ہاتھ اوپر اٹھا لو, داڑھی رکھانے والوں اوپر ہاتھ کرو, اوپر ہاتھ کرو, داڑھی رکھانے والوں اوپر ہاتھ کر لو سارے. میرے ساتھ کو وعدہ کرتے ہیں حضور گلزار ملت کی موجودگی میں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ آج سے ابھی سے پوری داڑھی رکھائیں گے شریعت کے مطابق. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے جو نماز کی نیت کرتے ہیں, ہاتھ نہ اٹھائیں نہ اٹھائیں, مگر نیت کر کے بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیت کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دکانوں میں مسئلے رکھیں گے انشاءاللہ. ایک یہودی کہتا ہے مسلمان رونا روتا ہے, مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں جس دن جمعے کے برابر نمازی فجر کی نماز میں چلے گئے اس دن کے بعد مسلمانوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بنا کے بولیں انشاءاللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے, کرامت رکھے. مجھ سے کہنے میں غلطیاں ضرور ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت کا زندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.